مر جاتی ہے انسانیت اقتدار کی بھوک میں، خدا کسی ظالم کو کبھی عروج نہ دے۔ ایک آگ اٹھی اور کہکہوں میں دفن ہو گئی، ایک آنسو چشم نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا۔ میری آج کی بات اس آہ کے نام، میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تھر تھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے بارڈر پر گونجتی ہیں۔ آج کی جسارت معصوم بچوں کے لاشوں کے نام، میری آج کی جرأت بابری مسجد کی حرمت کے نام کہ جس کی آذانیں خاموش ہوئیں، میری آج کی ہمت ان عظیم ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے، میری آج کی غیرت ان بہنوں کے نام جن کی عزتوں کو سرعام پامال کیا گیا، اور میرا آج کا غصہ ان نااہل حکمرانوں اور حقوق انسانی کے علم برداروں کے نام جو سکون سے ایک آرام دہ کونے میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرتے ہیں۔ 1947 کا سورج برصغیر میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، مگر کشمیر میں پھر بھی سورج ڈوبا رہا۔ برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں کی چالاکی اور ہندوؤں کی سازش ابھر کر رنگ لائی اور کشمیر ایک بار پھر ہندوؤں کی جھولی میں جا گرا۔ یوں آج تک کشمیریوں پر ہر روز قیامت برپا ہوتی ہے، مگر مسلمانوں کے بزدل حکمران اپنی دھن میں مصروف ہیں۔ آج ہم پر اگر بے ایمان، چور، جاہل حکمران مسلط ہوتے ہیں، اناج کی کمی ہوتی ہے، ہمارا ملک دیوالیہ ہوتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا عذاب ہی ہے، کیونکہ کوئی مسلمان کیسے خاموش ہو سکتا ہے جب ان کے سامنے ظلم و جبر کی ہر روز نئی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہوں۔ کیوں آج تک کشمیر میں ریفرینڈم نہیں کروایا گیا؟ کیوں ان سے ان کی رائے نہیں پوچھی گئی؟ کیونکہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک بار ریفرینڈم کروایا گیا، اس کا رزلٹ آ گیا تو ہندوستان کو کشمیر چھوڑنا پڑے گا۔ مگر دکھ تو تب ہے جب میرے اپنے مسلمان بہن بھائی لفظ نیوٹرل کہہ کر خود کو ان معاملات سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر شرم کی بات تو تب ہے جب فلسطینی بہنوں کو بچانے کے لیے کوئی مرد مسلمان نہیں بلکہ سویڈن کی عورتیں نکل پڑی۔ یہ ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ 6 نومبر 1947، 20 دن میں 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا قتل عام اور 3 لاکھ سے زائد کشمیریوں کا پاکستان کی طرف ہجرت، 10,000 سے زائد خواتین کی تذلیل اور عصمت دری کی گئی۔ مگر تب بھی حقوق انسانی کے علمبردار سوئے ہوئے تھے۔ کشمیر میں اٹوٹ انگ کی صفاقانہ ضد خون کی ہولی کھیلتی ہے، مگر اقوام عالم پر سکوت طاری ہے۔ بے ضمیر عالم پر مردنی چھائی رہتی ہے، مگر جب کبھی کسی مسلمان مرد مجاہد کی جہاد کی بات آتی ہے تو اقوام عالم امن کا جھنڈا لہرا کر اسے دہشت گرد اور انتہا پسندی جیسے القاب سے نواز دیتا ہے۔ یہ حقوق کے علمبردار تب کہاں ہوتے ہیں جب مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، صفاقانہ حملے کیے جاتے ہیں، ان کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے ملک میں ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، تب یہ نام نہاد حقوق انسانی کے رکھوالے کہاں ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے تو آج بھی تیرے خون پہ واویلا اور میرے خون پہ خاموشی ہوتی ہے۔ افسوس کہ آج کوئی عمر نہیں، آج کوئی خالد بن ولید نہیں، آج کوئی محمد بن قاسم نہیں جو کشمیریوں کو نمرودوں اور فرعونوں کی نسل سے بچا سکے۔ آج 21ویں صدی میں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، کشمیر میں بھی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ باقی ممالک اپنی عوام کے لیے آرام دہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور کشمیر میں وہاں کے مسلمانوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے نئے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام مسلمان ممالک صرف مذمت اور مذمت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اب ہم بہنوں نے ٹھانی ہے
اب منظر نہیں بدلنا، اب مسلمانوں کے لیے قصاص کی بھیک نہیں مانگنی، اب حقوق چھین کر دکھانے ہیں، اب نعرہ دلگیر بن کر، عزم شبیر بن کر اور حیدری کی شمشیر بن کر اب تقدیر کو بدلنا ہے، اس نظام ظلم کو بدلنا ہے۔ یہی وقت ہے، اب جہاد کے لیے پرعزم رہنا ہوگا۔ نہ ہی اقوام عالم اور نہ ہی سامراجی خداؤں کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ ہر جنگ میں فولاد کی دلیر ہیں ہم، ہر جنگ میں فولاد کی دلیر ہیں ہم، منشائے دل حیدری قرار ہیں ہم۔